کلمہ پڑھنے والے ہو، ایک سچی کتاب پر عمل کرنے والے ہو، تمہیں کیا پتا انسان کے پلے ہر اعمال رہے گا لیکن اخلاق نہ رہا، قیامت کے دن وہ اخلاق کی بد اخلاقی کی وجہ سے پروردگار عالم کے دربار میں ناکام ہو جائے گا۔ اگر نماز روزے میں کوتاہی کوئی کمی بیشی ہو گئی، اخلاق کے کامل لے کے لیا، خدا پاک کی قسم جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور بگڑتی قوم کو، بکھرتی انسانیت کو جوڑنا، اکٹھا کرنا چاہا اور اپنی طرف بلانا چاہا، ایک آواز لگی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے لوگو، ایک اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، سارے خدا کے ماننے والے بن جاؤ۔ 40 سال سے جو لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ رہے تھے، اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے، نشیب و فراز دیکھ رہے تھے، آپ کی زندگی مبارک کا رہنا سہنا دیکھ رہے تھے، خدا کی قسم وہ سارے کے سارے مخالف ہو گئے اور پتھر ہاتھوں میں اٹھا کر آپ کے جسم اطہر کی طرف، آپ کی طرف پھینکنے لگ گئے، یہاں تک خون کے فوارے نکلنے لگے اور آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک ہی جملہ نکلتا تھا، اور لوگوں تم تو مجھے صادق اور امین چند گھڑیاں پہلے کہتے تھے، اب پتھر مارنے کیوں لگ گئے؟ کہ ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، اے پیغمبر تیری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، تیری ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی عرب کی گواری لڑکیوں کے آنکھوں میں اتنی حیا نہ تھی جتنی آمینہ کے لال کی آنکھوں میں حیا تھی۔ علماء اکرام نے فرما دیا جبرائیل بھی اتنا حیا میں پاک نہیں ہے جتنا عبداللہ کا نور نظر حیا میں پاک ہے۔ مکے والے اپنی جوان لڑکیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ جایا کرتے، آپ کے گھر میں چھوڑ جایا کرتے۔ رحمت والے نبی ارشاد فرمایا کرتے کہ جوان بچیاں میرے گھر میں کیوں چھوڑ دی؟ کہا کرتے کملی والے سگے بھائی پر اتنا یقین نہیں، محمد تیری ذات پر ہمیں بڑا یقین ہے۔ آج بھی میرے عزیزوں سگا بھائی تمہاری دیوار کے پیچھے رہتا ہے، سگا بھائی تمہارے گھر کے سامنے رہتا ہے، لیکن تمہیں کیا بتاؤں، باپ بیٹی کو وصیت کرتا ہے دیکھنا چچے کے گھر پر بار بار نہ جایا کر، جوان اولاد ہے، پتہ نہیں شیطان کب نیت کے اندر اتر آئے۔ مسلمانوں تم تو غیروں کی بچیوں کی حفاظت کرنے والے تھے، تم سگے بن کے اپنی بچیوں کی عزتوں کو لوٹنے والے کب سے بن گئے؟ تم تو محافظ ہوا کرتے تھے، ایک غیر مسلم بچی تمہارے علاقے میں آ جایا کرتی تھی، اسے اپنی بے عزتی کی، اپنی عصمت دری کی پرواہ نہ ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو تمہارے علاقے کی بچی تمہارے سے ڈرتی پھرتی ہے۔ پتہ نہیں یہ چلتا پھرتا مسلمان کب خونخوار بھیڑیے کی شکل اختیار کر جائے اور میری عزت پر حملہ کر کے ہمیشہ کے لیے مجھے داغدار بنا دے۔ خدا پاک کی قسم تو منٹوں کی لذتیں حاصل کرے گا، لیکن تجھے کیا پتا تیرا ایک گناہ خداوند عالم کا غضب زمین پر لانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج یہاں چودھری آ کے بن کے بیٹھ گئے، وڈیرے آ کے بن کے بیٹھ گئے، خدا کی قسم اگر چودھریوں والا دماغ لاؤ گے، وڈیروں والا دماغ لاؤ گے، یہاں نمبرداروں والا دماغ لے کے آؤ گے، زمین کے مربوں کا مالک بن کر آ کر بیٹھو گے، دماغ لے کے آؤ گے، یہاں سے کچھ نہ لے کے جاؤ گے، خدا کے بندے بن کے آؤ، کالی کملی والے کے امتی بن کے آؤ، ندامت کا دامن پھیلا کے بیٹھو۔ رب اکبر کی قسم ہے ادھر مجمع اختتام پذیر ہوگا، جلسہ ختم ہوگا، ادھر دعا ہوگی، تم دیکھو یا نہ دیکھو، دیکھنے والے دیکھیں گے کہ ان کی دعاؤں کو فرشتے آسمان کی طرف لے کے جائیں گے۔ ڈاکٹر برادران اللہ تمہارے اس پروگرام کو قبول فرمائے اور آنے والوں تمہارے اس آنے کو اللہ جل شانہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ پتہ نہیں اس وقت کس کا اللہ کے دربار میں آنا قبول ہو چکا اور کس کا پروگرام کروانا قبول ہو چکا، جس کی برکت سے اللہ جل شانہ اس پروگرام کو جاری ساری رکھوا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ اس پروگرام کو شروع کروائے ہوئے میرا کوئی کمال نہیں بولنے کا، تمہارا کوئی کمال نہیں سننے کا، اگر نہ بلانا چاہے کوئی بلا نہیں سکتا، اگر نہ سنانا چاہے کوئی سنا نہیں سکتا۔ یقین جانو 40 سال تک بیٹے کی جدائی دے دے وہ خدا ہے، اللہ غنی، پتھروں کے اندر کیڑوں کا حال بتا دے خدا ہے، کرنے پر آئے قطروں کو سمندر کر دیتا ہے، بنانے پر آئے یتیموں کو پیغمبر کر دیتا ہے۔